بابے کا دماغ چل گیا ہوا ہے اور یہ بابا تو مروائے گا سب کو، تحریک نہیں چلے گی۔ آخری کارڈ شو کر دیا ہے، وہ اس بم کی طرح ہے جو پہلے ہی پٹاخہ مار گیا، ٹس ہو گیا۔ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو 24 نومبر کا وہ جو شروع ہوا تھا سلسلہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا، تو حکومت نے بیرسٹر گوہر کو کہا تھا کہ آپ جا کر سنگجانی بیٹھ جائیں، ڈی چوک جانے کے بجائے 20 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ ڈی چوک پر خود آ کر اعلان نہیں کرتے کہ ہم نے سنگجانی جانا ہے، کہیں اور جانا، میں نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے تو خان نے کہا ہے کہ ڈی چوک جا۔ میں تو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو آئینی بینچ بنی میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ جیسے مندوخیل صاحب حصہ ہیں تو وہ اس معاملے کو دیکھیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے پرتشدد وارداتیں کی ہیں، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ خبر بہت بڑی ہے اور خبر ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق۔ عمران خان صاحب رہا ہوتے ہوتے رہ گئے۔ کس نے عمران خان صاحب کی رہائی کے خلاف سازش کی؟ وہ کون تھا جس نے لات مار کر حکومت کے ساتھ ہونے والی ڈیل کو خراب کر دیا؟ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کے انکشافات پر بات ہوگی، اور دوسرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سیاسی مشیر مسلم لیگ نون کے دبنگ رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور وہ بھی پنجاب کی ایک عدالت نے، کسی اور عدالت نے نہیں، پنجاب صوبہ جو ان کے پاس ہے، ان کی حکومت ہے وہاں پر، وہاں کی ایک عدالت نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب، قابل احترام جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے، وہ اپنی احساس محرومی کا برملا اظہار کرتے نظر آئے۔ کیا احساس محرومی ہے؟ کس چیز سے وہ رہ گئے؟ ظاہر چیف جسٹس تو نہیں بن سکے، لیکن کچھ اور بھی بننا چاہتے تھے تو ان کو وہ بھی موقع نہیں ملا۔ اور 9 مئی کے حوالے سے ایک رپورٹ جس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 9 مئی کا مجرم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، ڈیٹیل جو بات ہوگی نا، وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم۔ دعوے کیے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بالکل قریب ہے، اور ویسے تو جب عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے 2023 کو، تو تب سے کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان رہا ہو جائیں گے، اگلے ہفتے رہا ہو جائیں گے۔ پھر ہر مہینے 15 دن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جاتی رہی دعوے کرنے والوں نے۔ پہلے کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب ستمبر میں رہا ہو جائیں گے، پھر کہا گیا کہ جی نومبر میں، پھر اسی طرح آتے آتے مارچ، اپریل، بہرحال خان صاحب نے رہا نہیں ہونا اور اب تک نہیں ہوئے۔ اور عمران خان صاحب کی فرسٹریشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ فرسٹریشن یہاں تک آ گئی ہے کہ خان صاحب نے 24 نومبر کے مس ایڈونچر کے بعد جو گلے پڑا پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی، خاندان کے اندر لڑائی بڑھ گئی، ایک اور ایڈونچر کا اعلان کر دیا، سول نافرمانی کی تحریک۔ کل میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کا جو عمران خان نے آخری کارڈ شو کر دیا ہے، وہ اس بم کی طرح ہے جو پہلے ہی پٹاخہ مار گیا، ٹس ہو گیا ہوا ہے، یعنی چلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں پھٹ گیا عمران خان صاحب کے۔ جو بم ہاتھ میں پھٹ جائے نا، اس کا نقصان ہوتا ہے، ہاتھ اڑ جاتا ہے، آنکھیں اڑ جاتی ہیں، چہرہ اڑ جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر شدید قسم کی بحث چل رہی ہے کہ یہ کیا پاگل پنا ہے، یہ کیا جنونیت ہے، کس طرح ہم سول نافرمانی کی تحریک چلا سکتے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز چلائیں، بجلی کے بل جمع نہ کروائیں، ٹیکسز نہ دیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز چلائیں، تو وہ تو نائل ہو جائیں گے۔ ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک، میں ڈیٹیل میں کل اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن اب انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یار یہ تو انصار عباسی کے الفاظ نہیں میرے، کہ یار یہ بابے کا دماغ چل گیا ہوا ہے اور یہ بابا تو مروائے گا سب کو، تحریک نہیں چلے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے اور ان کو سمجھائیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، مڑ جا بابے، اب مڑ جا، پیچھے ہٹ جا۔ پیچھے ہٹے عمران خان صاحب تو ٹھیک، ورنہ گڑھا ہے گہرا، گرے پہلے ہوئے، مزید اور گہرا ہو جائے گا گڑھا، اور زیادہ اندر چلے جائیں گے عمران خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاملے پر عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے اپنی حکمت عملی طے کریں گے، باقی خبر سورسز سے ہے۔ تو اب یہ سارے معاملات جو ہیں مس ایڈونچر جو عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں، تو اس طرح کے مس ایڈونچرز کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان کی بہن قابل احترام علیمہ خانم صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے
کہ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو 24 نومبر کا وہ جو شروع ہوا تھا سلسلہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا، تو حکومت نے بیرسٹر گوہر کو کہا تھا کہ آپ جا کر سنجانی بیٹھ جائیں، ڈی چوک جانے کے بجائے 20 دن کے اندر اندر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ہم نے ان کو سنجانی جانے کا کہا تھا، یہ مان گئے تھے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر آن ریکارڈ ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ سنجانی جائے، اور ہم نے عمران خان صاحب کو کہا، عمران خان صاحب بھی آمادہ ہو گئے، اور جو ہماری ڈیمانڈ جو مانی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا، اور جو ناجائز مقدمات ہیں واپس لیے جائیں گے۔ رہائی کی بات نہ بیرسٹر گوہر نے کی تھی اور نہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کی تھی، لیکن یہ بات کہ عمران خان کے مقدمات کے اوپر بات ہوگی، یہ بیرسٹر گوہر نے تسلیم کیا تھا۔ تو اب آج اگر علیمہ خانم صاحبہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمیں سنجانی جانے کی صورت میں عمران خان کی رہائی کا ہمارے ساتھ وعدہ حکومت نے کیا تھا، تو سنجانی جانے سے انکار کس نے کیا تھا؟ یہاں وہ اشارہ کر رہی ہیں سازشی کردار کا، جو ان کے خیال میں، یعنی جو اشارہ کر رہی ہیں، الفاظ ان کے نہیں ہیں، میں کسی کو مس کوٹ کبھی نہیں کرتا، اب میں ڈی کوڈ کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کس نے، کون وہ واحد شخصیت تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک پر ہی جائیں گے، اور پھر کل جھوٹ بولا، غلط بیانی کی کہ میں تو ڈی چوک پر اکیلی کھڑی تھی، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے تھے مجھے، اور پھر میری گاڑی پر سیدھی گولیاں چلائی گئی۔ تو اگر سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر گولی کس پر چلی تھی؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہوئے ہیں لوگ، وہ کہاں ہوئے پھر اگر ڈی چوک سے وہ چلے گئے تھے؟ میں بات کر رہا ہوں بشریٰ بی بی کی، اور یہ اشارہ بھی بشریٰ بی بی کی طرف کر رہی ہیں کہ بھئی جب سنجانی کے لیے معاملات طے ہو گئے تھے، ایک امید پیدا ہوئی تھی، حکومت آمادہ ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں گے، لیکن سنجانی نہیں گئے ہم، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو ان کا یہ جملہ بذات خود اپنی بھاوج کے اوپر ایک سنگین الزام ہے، کیونکہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ڈی چوک پر جانے کا تو بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ جی وہاں جائیں گے ہم۔ مجھے تو کہا گیا کہ جی ان کو علی بن گنڈا پور نے کہا کہ جی خان صاحب کا میسج آ گیا، انہوں نے کہا جی میری جب تک بات نہیں ہوتی، اور جب تک عمران خان صاحب بشریٰ بی بی نے کہا کہ ڈی چوک پر خود آ کر اعلان نہیں کرتے کہ ہم نے سنجانی جانا ہے، کہیں اور جانا، میں نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے تو خان نے کہا ہے کہ ڈی چوک جانا ہے۔ کل بھی وہ یہی بات کر رہی تھی، اور ان کی جو ترجمان ہے مشال یوسف زئی صاحبہ، وہ بھی یہی بات کرتی رہی ہیں کہ جی عمران خان نے تو بشریٰ بی بی کہہ رہی ہمیں تو سنجانی جانے کا کہا تھا، تو ہم راستے میں کیسے رکتے؟ اب وہ جو گفتگو ہے آج انہوں نے لاہور میں کی ہے، میں اس کا پورا وہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی بیرسٹر گوہر کو کہا تھا حکومت نے کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں، بانی پی ٹی کو رہا کر دیا جائے گا۔ جب قافلے پہنچ گئے اسلام آباد پر تو حکومت دباؤ کا شکار ہو گئی، لوگ احتجاج کے لیے آنا شروع ہوئے، تو حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر کو بلایا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو بلایا تھا، اور پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا تھا کہ جی خبردار آگے نہیں بڑھنا ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا، یہ کہا تھا یا ترلا کیا تھا، محنت کیا تھا، وہ دو ایک الگ الگ اس پہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بیرسٹر گوہر سے مذاکرات ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی، عمران خان کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی۔ آگے چل کہتی ہیں کہ جی حکومت نے دباؤ میں آ کر بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل بھجوایا۔ حکومت نے کہا تھا کہ عمران خان کو 20 دن کے اندر رہا کر دیا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کیسز ٹرائل کے اندر لے کر آئیں، ٹرائل شروع ہوں گے تو لوگوں کی زندگیوں کے کئی سال ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، بڑا جائز مطالبہ ہے۔ آج 3-4 مقدمات میں پیشی تھی، جناح ہاؤس کا ٹرائل شروع نہیں ہو رہا، ہم ضمانت نہیں چاہتے، 9 مئی کا ٹرائل شروع کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ پراسیکیوٹر کے پاس شواہد موجود نہیں ہیں، ٹرائل میں شرمندگی ہوگی کہ لوگوں کا 1.5 سال ضائع کیا گیا، ہمارے خلاف 5 اکتوبر کے مقدمے میں کردار کا پولیس کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال وہ یہ جو دعویٰ ہے، جو اصل بات کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی معاملات طے ہو گئے تھے، ڈی چوک پر لے کر جانے والے عمران خان کو رہا نہیں کروانا چاہتے۔ اب اگر میں آتا ہوں فیصل ہوڈا صاحب کی بات، فیصل ہوڈا صاحب آج کل عمران خان کی زندگی کے لیے بڑے فکر مند ہیں، وہ پھر رہے جگہ جگہ کہ جی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خطرہ بھی عمران خان کو اپنی اہلیہ سے ہے، تو حکومت عمران خان کی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات نہ ہونے دے، وہ دم درود کا پانی کہہ کر عمران خان کو زہر پلا سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔
بشرا بی بی کے متعلق علیمہ خانم صاحبہ بھی ایسی ہی بات کر رہی ہے کہ اگر ڈی چوک نہ جاتے تو بھائی جان کی آج رہائی، مطلب ظاہر ہے اب آج 17واں دن ہے، اپنا 11واں دن ہے، تو باقی 8-9 دن میں ان کا خیال تھا کہ رہائی ہو سکتی تھی اگر جو بیرسٹر گوہر نے ان کو بتایا، یا یہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ لیکن بات جو بھی ہے، مدعا بشرا بی بی پر پڑ رہا ہے کہ وہ سازش کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف، وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان رہا ہو۔ اور ویسے بھی ہمارے جیسے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں عمران خان کی مقبولیت کو جو انجوائے کر رہے ہیں، چاہے وہ پوزیشن لیڈر ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے وہ سینٹ میں پوزیشن لیڈر ہیں، چاہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، چاہے وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، ان کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، حیثیت بن گئی ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان رہا ہو؟ تو وہ اتنی بڑی ایفرٹ کر ہی نہیں رہے کہ خان صاحب رہا ہو۔ جب تک حالات ایسے آ جائیں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کو سنجیدہ کوشش کریں گے تو کر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے جو مس ایڈونچر ان کے گلے پڑ رہے تو وہ اس سے بھی بھاگ رہے، اس سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہوا۔ دوسرا معاملہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے، اور یہ ہے لاہور کی عدالت میں پیش کی گئی ہے، جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی۔ اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو تفتیش جو کی گئی ہے وہ مکمل رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ جی 9 مئی کے لیے عوام کو اکسایا گیا، اور اسد عمر، اعظم سواتی، حافظ فرد سمیت دیگر ملزمان کو قصوروار گناہگار قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت یعنی عمران خان وغیرہ بھی جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ مجرم ہیں، انہوں نے یہ ساری سازشیں کی تھیں۔ تو یہ رپورٹ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے اچھی نہیں ہے، بہت خطرناک قسم کی رپورٹ ہے۔ دوسری چیز، رانا ثناءاللہ صاحب کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب پی ڈی ایم نے تحریک کا آغاز کیا تھا تو پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا تھا، گجرانوالہ کے کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا تھا، جناح اسٹیڈیم میں، اور اس کے بعد ظاہر مقدمات اور اس تقریر میں اس جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے لندن سے خطاب فرمایا تھا تو اس میں انہوں نے نام لے لیے تھے، باجوہ، فیض حمید، پیچھے ہٹ جاؤ، مولانا نے بھی کہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول نے بھی کہا تھا، بلاول بھی تھے وہاں اس جلسے میں، وہ اپنا لالا موسیٰ سے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے آئے تھے اس جلسے میں، تو سب نے کہا تھا فوجی کمان کو کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، نکاح جانے تو ہم جانے۔ آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نکے کے ابے کو کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، عمران خان جانے ہم جانے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ کو حساب دینا ہوگا جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، آپ کو حساب دینا ہوگا آپ نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ ان کی جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور دوبارہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہو گئے، صفحہ پھر ایک ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ والا تاریخی جلسہ تھا، اور اس جلسے میں میں خود وہاں موجود تھا۔ تو میں نے وہ جلسے کا کراؤڈ اور جس طرح کی چارج کراؤڈ تھا، جو نفرت تھی عمران خان کے خلاف، وہ بہرحال میں نے وہاں دیکھی تھی گجرانوالہ کے لوگوں میں، اور ظاہر ہے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اس دوران رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیریئرز ہٹوائے تھے پولیس سے، اور یہ وہ، تو ان پر ایک مقدمہ ہوا تھا، اور ان کے مقدمے میں الزام لگایا گیا تھا کہ رانا ثناءاللہ نے پولیس کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس مقدمے میں جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے رانا ثناءاللہ صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جی رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے کا مقدمہ ہے۔ پولیس نے جو اپنی رپورٹ دی تھی تو اس میں پولیس نے رانا ثناءاللہ اور دیگر کے اوپر جو لگنے والے الزامات تھے، پولیس نے وہ رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن عدالت نے وہ رپورٹ مسترد کر دی تھی، اور کہا گیا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب پیش ہوں، لیکن رانا صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب عدالت نے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے 12 دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا کہا ہے۔ اس سے پہلے بھی رانا ثناءاللہ صاحب کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے، اور وہ ہوئے تھے کہ انہوں نے جی آئی جی اور چیف سیکرٹری اور سرکاری حکام کو تقریروں میں دھمکیاں دی تھیں۔ یہ بات رانا ثناءاللہ صاحب کے متعلق۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، سینئر ترین جج۔ اسلام آباد میں کوئی بچوں کے کو انصاف کی فراہمی کے متعلق کوئی تقریب تھی، اور اس تقریب میں انہوں نے خطاب کیا، کافی لمبا چوڑا خطاب تھا، لیکن جہاں آئینی معاملات کی بات آئی کہ جی بچوں کے متعلق جو عدالتیں بننی چاہیے اور آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پھر اس پر انہوں نے جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی بار بار انہوں نے کہا کہ میں تو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ جو آئینی بینچ بنی میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ جیسے مندوخیل صاحب حصہ ہیں تو وہ اس معاملے کو دیکھیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 11(3) کی تشریح
کی ضرورت ہے تو میں تو حصہ نہیں ہوں جی بینچ کا، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، تو بندوخیل صاحب کر سکتے، تو چیف جسٹس بننا چاہتے، ظاہر بن سکتے تھے، پوٹینشل کیا اس وقت کے آئین اور قانون کے مطابق تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے، 4 دن پہلے ساری ترامیم ہو گئی۔ وجہ یہ تھی عمران خان صاحب کی نحوست لے بیٹھی۔ عمران خان صاحب نے مطلب منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے یا پاکستان کے بہترین ججوں میں سے ایک جج ہے، مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان نے کہا یہ میرا جج ہے، یہ آئے گا چیف جسٹس بنے گا، حکومت کو گھر بھیج دے گا۔ انہوں نے کہا یار اس سے پہلے کہ واقعی عمران خان کا کہا سچ ثابت ہو، منصور علی شاہ صاحب کا راستہ کو 26ویں ترمیم ہو گئی، ججز کے چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا اور کام جو ہے وہ ان کا ہو گیا فارغ اپنے منصور علی شاہ صاحب کا، نہ وہ اپنا چیف جسٹس بن سکے اور نہ ان کو آئینی بینچز میں رکھا گیا۔ وجہ یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں اور وہ پٹیشنز آئینی بینچ نے سننی ہیں، اور پٹیشنز میں چیف جسٹس بھی ان کو نہیں سن سکتے کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہوئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر بھی نہیں سن سکتے کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم سے متاثر ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان تینوں کو تو آئینی بینچ سے الگ کر دیا گیا نا۔ تو منصور علی شاہ صاحب نہ چیف جسٹس بنے نہ آئینی بینچ میں بیٹھے، تقریریں جو وہ کر رہے ہیں اس میں اپنی محرومی کا اظہار ظاہر وہ کر رہے ہیں کہ جی میں تو اب اس کا نہیں ہوں حصہ۔ اچھا ایک اور معاملہ اس کے بعد پھر میرا خیال ہے جو ایک امپورٹنٹ چیز اور تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے وہی مطالبہ کیا ہے جو عمران خان نے کیا۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان جو تحقیقات چاہتے ہیں کہ سینئر جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر، اس کے علاوہ تو کسی اور کو جج مانیں گے نہیں، یا اطہر من اللہ صاحب، ان کے نیچے تحقیقات کروائی جائے 9 مئی کی اور 26 نومبر کی۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بات کرتی ہے تو میرے جیسے جرنلسٹ کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں اب انٹرسٹ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جب ہو رہا تھا سارا کچھ تو پی ٹی آئی والے خود وہاں پر کوئی فیس بک پر لائیو کر رہا تھا، کوئی ٹویٹر پر لائیو کر رہا تھا، کوئی یوٹیوب پر لائیو کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کے لوگ، اور پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسان نیازی صاحب کی وہ ویڈیو، وہ تقریر، جس طرح اس نے فتح کر لیا تھا کور کمانڈر ہاؤس کو، پتلون لہرا رہے تھے کور کمانڈر کی کہ کدھر گیا بھگوڑا، ان کو تو انڈیا سے لڑنا تھا، ہمارے ساتھ نہیں لڑ پا رہے، تو وہ یہ اس طرح کی تقریر کی تھی۔ تو کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے خطابات، جو کچھ ہوتا رہا زمان پارک میں، زمان پارک کو نو گو ایریا بنایا گیا تھا 14-15 مارچ کو، جو کچھ کیا جاتا رہا، تو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی اور تحقیقات تو ظاہر ہونی چاہیے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج جب تک میرے سامنے نہیں آتی میں تحقیقات کو نہیں مانوں گا، اور جب تک میرے والے جج جو ان کو، وہ اپنے جج خود کہتے ہیں، ہم جج صاحبان پر الزام نہیں لگا رہے، وہ تحقیقات نہیں کرتے تو ہم نہیں مانیں گے۔ وہی ڈیمانڈ ہے نا سول نافرمانی تحریک کے لیے بھی۔ تو وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ تو بالکل کلیئر پڑا ہوا ہے، ایک ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، اگر عدالتیں 9 مئی کے ملزمان کو انصاف کے خلاف فیصلے نہیں دیتی جو مجرم ہیں، تو معاملات ظاہر ہے پھر گڑبڑ ہوں گے، پھر یہ تو ریت بن جائے گی، ہر کوئی جائے گا دفاعی اداروں کے اوپر حملے کرے گا، ہر کوئی اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا۔ تو 9 مئی اور 26 نومبر میں جنہوں نے پرتشدد، میں کہہ رہا ہوں یہ جنہوں نے پرتشدد وارداتیں کی ہیں، جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اب تک عدالتوں کا رویہ معذرت کے ساتھ بہت نرم ہے ان ایلیمنٹس کے طرف، ان عناصر کی طرف جنہوں نے 9 مئی کیا تھا اور کروایا تھا۔ ظاہر ہے اس کا نقصان ریاست کو ہوگا، اس کا نقصان جو ہے وہ نظام کو ہوگا، اور نظام میں سب سے بڑا جو نظام کا حصہ ہے وہ عدالت ہے۔ آج جو جی ایچ کیو پر حملہ کر کے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر کے، 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ کر کے جو بچ گئے، کل کو وہ پھر عدالت کے اوپر براہ راست حملے کریں گے۔ دھمکیاں تو ججوں کو وہ روزانہ دے رہے ہیں، روزانہ ججوں کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو جو ان کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے نا، وہ کل کلاں ججوں کے گلے بھی پڑے گی۔ لہٰذا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، جو ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ آخری بات، سندھ میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے، اور اس میں اتنا چمتکار ہو گیا تھا کہ جی کئی بچے جو ہیں وہ مطلب 95% سے بھی
97-99% سے بھی آگے نکل گئے تھے کئی بچے. تو بہرحال جو بچے متاثر ہوئے تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے تھے. سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ MD کیٹ کا ٹیسٹ لینے کا آرڈر جاری کیا تھا. تو حکومت سندھ نے IBA سکھر بہت معتبر ادارہ ہے, اس کے ذریعے دوبارہ MD کے ٹیسٹ لینے کی جو تاریخ دے دی تھی کل کی 8 دسمبر کی. اور اب IBA سکھر کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف شیخ صاحب کی ہدایت پر جہاں جہاں ایگزامس ہوں گے, کراچی, حیدرآباد, جامشورو, لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, وہاں پر دفعہ 144 ہوگی ایگزام, جہاں پر بچوں کے ٹیسٹ لیے جائیں گے. اور یہ مجموعی طور پر 38,683 طلباء و طالبات جو ہیں وہ ٹیسٹ دیں گے, جس کے لیے جامعہ کراچی میں NED میں 6400 اور جامعہ کراچی میں 6449, حیدرآباد میں 6404, جامشورو میں 6254, نواب شاہ میں 2786, لاڑکانہ میں 4802 اور سکھر میں 5586 امیدوار امتحان دیں گے. بچوں کے ساتھ کسی قسم کی ان کے ساتھ حق تلفی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو بچے جو ٹاپر تھے ان کو پیچھے دھکیلا گیا, پیسہ چلا تھا. اور اب بھی جو مافیا ہے وہ کوشش کرے گی کہ سسٹم کو دوبارہ بریک کرے, لیکن جو وائس چانسلر ہے آصف شیخ صاحب کریڈیبل آدمی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور امتحانات صحیح طریقے سے جس طرح بنتے ہیں اس طرح ہوں گے اور میرٹ پر آنے والے بچے ہی آگے آئیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ یہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.